اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 11. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر ایک اور جگہ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں اور آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. تو یہ تمام جو میں نے آیات پڑھی ہیں تو اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں جو ہیں اس میں ایک دم واضح ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جو سورہ قصص کے ہم نے آیت پڑھی کہ کلو شیء ہالک الا وجہ، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موت ہے یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ صرف اہل ایمان ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو یا پھر یعنی کہ کافر ہو، اور چاہے کوئی ایسا ہو جو رب کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرے، یعنی ایتھیسٹ ہو یا دہریہ ہو، لیکن موت کی سچائی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. ہر کوئی موت کی سچائی مانتا ہے، یعنی کہ جو نفس پیدا ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ضرور جو ہے ہلاک ہو جائے گی. ہم سب دیکھیے ایک اندیکھی راہ کے مسافر ہیں. سفر کی نوعیت کیا ہے؟ ایک دن کا ہے، ایک ہفتے کا ہے، ایک سال کا. تفریح کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں رہنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ساری زندگی کے لیے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے سفر کی تیاری کی نوعیت ہر سفر کی الگ الگ طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے. موت کا سفر ہر انسان کی زندگی کا آخری سفر ہے، اور آج ہم اسی سفر کے بارے میں بات کریں گے، یعنی سفر آخرت، جس پہ ہم سب کو جانا ہے اور کوئی وہاں پر جا کے پھر واپس نہیں آئے گا. دیکھیں کچھ سفر جو ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں، لیکن جو آخری سفر ہے جس کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفر آخرت، اس کے لیے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اور یہی آخری ٹھکانہ ہے، آخری منزل ہے. ساتھ ہی جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہے. سفر کا وقت طے شدہ ہے، اس لیے کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. یعنی کبھی بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور فوراً ہمیں نکل جانا ہے، اور جہاں وہاں جانا ہے وہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے. کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ جائیں گے تو صرف اور صرف ہمارے اعمال، یعنی کہ یہ وہ دولت ہے جو وہاں ہمارے کام آئے گی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے وہاں پر کام نہیں آئے گی. ہر مسافر کو بس اپنے اعمال ہی ساتھ لے کر جانے ہیں. یہ دنیا نہ ہم نے بنائی ہے اور نہ ہم اس کے مالک ہیں. دیکھیں اس دنیا کے مالک جو ہے ہمیں اسی کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اب کامیابی کس طرح ہوگی؟ دیکھیں وہ سب چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ ساری تمام چیزیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہمیں رک جانا ہے. یہ ہے کامیابی کا سفر. بس اب آپ یہ دیکھیے یہ سب کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چیز کامیابی کی ہے؟ تو دیکھیں اس کے لیے قرآن پڑھ کر رب کائنات کی مرضی اور اس کے حکم کا ہم آسانی سے پتا چلا سکتے ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کرے. ہر آدمی دیکھیں جو بھی ہم میں سے جو ہر کوئی اپنے کل کی فکر میں لگا ہوا ہے، کل کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، کل کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے جب وہ کل آنکھ کھولے تو پتا چلے کہ وہ قبر میں ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کل زندہ رہوں گی یا نہیں رہوں گی. تو اسی لیے ہمیں اس سفر کے لیے، اس کل کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اسی لیے میں دنیا کی نہیں بلکہ اس کل کی تیاری کرنی چاہیے جو ہم سب کا آنا ہے، اور پتہ ہمیں نہیں ہے کہ کب آنا ہے. تو اس کی تیاری ہمیں اصلیت میں کرنی ہے. انسان دیکھیں منصوبہ بندی تو کر سکتا ہے لیکن آخرت کے سامنے اس کی کچھ نہیں چلے گی. موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ جو آگے زندگی ہے نا اس کا آغاز کا ایک راستہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے آگے جو ہے دیکھیے ایک دوسرے کو اور چیز بتانا چاہوں گی، یہ صرف جسم ختم ہوتا ہے، ہمارا موت نہیں آتی ہمارا جسم ختم ہوتا ہے، روح ہماری زندہ رہتی ہے. جو مین چیز ہے نا جو ہماری سمجھیے جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا نفس، وہ زندہ رہتا ہے، صرف ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا.
देखिए, इस कायनात का जो खालिक है वो रब करीम है, उसने तमाम चीजों को बनाया है। जिस तरह उसने मखलूकात को जिंदगी अता की है, इसी तरह मौत भी उसने मुकर्रर कर दी है। और फिर उसके बाद, जो तो मैंने बताया, मौत, मौत के बाद फिर दोबारा उठाए जाएंगे और फिर उसके सामने जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। कब्र दूसरी जिंदगी का जो है पहला दरवाजा है। अब उसके बाद उस जिंदगी से, इस जिंदगी से निकल के हम उस जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। हम में से हर शख्स को आज आज हम कब्र के इस पार हैं, लेकिन हो सकता है कल हम उस पार हो, इस जरा सी दूरी है बस। यानी कि आज हम ऊपर हैं, कल हो सकता है हम नीचे हों। तो उसकी तैयारी हमें हर वक्त रखनी है। हम में से हर शख्स जिंदगी के मुकाबले में मौत से ज्यादा करीब है। जो कुछ पेश आ, देखिए, उस वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, मैंने पहले ही बताया, नेक अमाल काम जाएंगे। और हमारी नई जिंदगी की जो शुरुआत है, ये जो जिंदगी जो हम आज जी रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएगी, यानी जिस्म खत्म हो जाएगा। और जो रूह की दूसरी यानी कि जिंदगी शुरू होगी, उसका जो दरवाजा है वो मौत है। तो आज हम इसी सफर के बारे में जो है इंशाल्लाह जिक्र करने वाले हैं। तो आज के दर्स के मेरे 3 जो हैं वो टॉपिक रहेंगे, 3 मराहिल में गुजरेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सबसे पहले मौत क्या है, और दूसरा क्या है, मौत के मराहिल, और तीसरा हम अपनी जिंदगी के बाद, यानी कि हम अपनी जिंदगी और आने वाली मौत जो है उस पर गौर फिक्र करें। ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा। देखिए, मौत जो है वो सबको आनी है। अब मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी, जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, तो हजरत आयशा बयान करती हैं कि आप पे जब आखिरी वक्त था, तो आप पे मौत की जो गशी थी वो तारी हो रही थी। आप उठते, वजू करते, नमाज के लिए खड़ा होना चाहते, लेकिन आप पे गशी आ जाती, आप फिर जो है उसमें चले जाते, यानी कि बेहोशी की हालत में। फिर आपको जरा फाका होता, आप उठते, फिर नमाज के लिए उठने की कोशिश करते, और फिर आप पे गशी आ जाती। उसके बाद आपने पानी का एक भरा हुआ प्याला अपने पास रखा हुआ था, और बार बार उसमें हाथ डालते, और अपने चेहरे मुबारक पे जो है अपने हाथ को फेरते, और पसीने को साफ करते, और आप फरमाते, सुभान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, सुभान अल्लाह, मौत में बड़ी सख्ती है। आप फरमाते, मौत की तकलीफ बड़ी शदीद है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हमेशा दुआ क्या करते थे कि ए अल्लाह, मुझ पर मौत की सख्ती आसान फरमाना। हजरत अमरू बिन आस ने अपने आखिरी वक्त में मौत की सख्ती बताते हुए बयान किया है कि मौत की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है। बस इतना बता सकता हूं कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि गोया आसमान जमीन पर टूट पड़ा है, और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पर जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है। पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं, और ऐसा मालूम हो रहा है गोया मेरा सांस सुई के नाके से गुजर रहा है। अब आप सोचिए ये कौन लोग थे, कितने नेक थे, कितने मुत्तकी, परहेजगार और दीनदार थे, जिनका एक कदम भी ऐसा नहीं उठता था जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ हो। उसके बाद आप देखिए कि उनका क्या हाल था, किस तरह वो बयान कर रही हैं। यहाँ पर मैं एक हदीस बयान करना चाहूंगी, सही बुखारी की हदीस है 6507, जिसमें है कि हर इंसान, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने अल्लाह ताला से मुलाकात पसंद की, अल्लाह ताला उससे मुलाकात पसंद फरमाता है, और जिसने अल्लाह की मुलाकात को नापसंद किया, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात करना नहीं चाहता। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया कि यकीनन हम सब मौत को नापसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि मोमिन की मौत का वक्त आता है तो उसे अल्लाह ताला की रजामंदी और उसकी तरफ से तकरीम की खुशखबरी दी जाती है, और आइंदा के लिए उससे बढ़कर महबूब चीजें उसके लिए, महबूब चीज उसके लिए और कोई नहीं हो सकती। वो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात करना पसंद करता है। अब जो मैंने आगे सफर आखिरत का कि कैसे मोमिन की मौत होगी, कैसे काफिर की, ये तमाम मैंने मसनद अहमद और जामे तिरमिजी और बुखारी और मुस्लिम की हदीसों का मजमुआ लेकर, का मफहूम लेकर जो है ना, वो एक पूरा जिसे कहते हैं ना एक टॉपिक तैयार किया है। और मैंने जो किलानी साहब की किताब से है उससे, और दुनिया के ए दुनिया के मुसाफिर, इन सबको मैंने मिला के जो है ना पूरा एक बनाया है। छोटी छोटी मैं हदीसें बार बार नहीं बयान कर सकती, ये सब मैंने सही हदीस से लिया है। ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर और मुनाफिक की मौत की तकलीफ अलग अलग बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सूरज की तरह रोशन चेहरे वाले फरिश्ते जन्नत से सफेद खुशबूदार रेशमी कफन अपने साथ लाते हैं, आकर मोमिन को सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। मलाकुल मौत रूह कब्ज करने से पहले खुशखबरी देती है कि ए पाक रूह, खुश हो जा, तेरे लिए अल्लाह की रहमत और जन्नत की नेमतें हैं।
یہ خبر سنکر مومن آدمی کے دل میں اللہ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیں تو پانی بہ نکلتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ ان کی روحوں کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو کچھ دنیا میں تم کرتے رہے تھے اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرشتے روح قبض کر کے اسے سفید ریشمی خوشبودار کفن میں سبحان اللہ لپیٹ کر لے جاتے ہیں، اور جب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو جہاں جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی، سبحان اللہ، کس مومن کی روح لے کے جا رہے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اور جب آسمان پہ پہنچتے ہیں تو آسمان اول کا دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ کون پاک روح ہے، تو جو روح قبض کر کے لا رہے ہیں فرشتے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں، تو آسمان کے فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں خوش آمدید ہو، اور دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر اس کو لے کے فرشتے تکریم کے ساتھ عزت کے ساتھ دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی مرحلہ ہوتا ہے، پھر تیسرا چوتھا حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کی جو فہرست ہے اس میں لکھ لو، اور علیین ایک جگہ کا بھی نام ہے جہاں ان روحوں کو رکھا جاتا ہے جو نیک روحیں ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں ڈال کر سوال و جواب کے لیے اس کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے عزت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو جامع ترمذی کی میں حدیث بتا رہی تھی 1071 اس میں، اور آپ کا مسند احمد کی حدیثوں سے میں نے ملا کر یہ لکھا ہے، مفہوم ہے یہ حدیثوں کا۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلے رنگ کی، بڑی بڑی چمکدار، دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے، اور اپنے دانتوں سے سوچے زمین کو کھوڑتے اکھیڑتے ہوئے، مطلب جگہ بناتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں اس مومن سے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے۔ مومن آدمی قبر کی تاریکی اور تنہائی میں اور منکر نکیر کے سوالات میں بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، وہ ان کے جواب بڑے اطمینان سے دیتا ہے، اور جس وقت وہ اٹھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہ ایک دم کہتا ہے کہ میں پہلے اثر ادا کر لوں، اس کے بعد تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے، پھر وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ یہ مومن کا ذکر چل رہا ہے، کتنا سبحان اللہ، مطلب سن کے بھی دل چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا، یا اللہ ہمیں بھی ان مومن جیسے مومن کی تُونے آخرت مطلب مومن کی روح قبض ہوتی ہے، جس طرح ان کے ساتھ قبر میں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ جو سن رہے ہیں سب کے ساتھ اللہ وہی معاملہ کرنا۔ سوال جواب کے بعد جہنم کی طرف سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس سے تو نے اپنے عمل سے اور اللہ کی رحمت سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ کر کے اسے دکھایا جاتا ہے، اور مومن کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اور وہ اس سے بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے، اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک جو ہے فراخ کر دیا جاتا ہے، 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے منور کر دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس، سبحان اللہ، اس کو پہنایا جائے گا۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم نازک بستر اس کو مہیا کیا جائے گا قبر کے اندر۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا ایک خوشبودار لباس پہنے ہوئے آدمی آئے گا۔ مومن پوچھے گا اس سے کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، اور اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ مومن خوش ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے میں جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس، جیسے ہوتا ہے انسان کو کوئی وہ چیز مل جائے جس کی اس نے امید بھی نہ کی ہو، اتنی اس کو نعمت مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس، ابھی بتاؤں کہ میں کہاں ہوں، لیکن پھر اس سے کہا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ سب، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، یعنی واپس جانا تو ممکن نہیں، اور اس کو ایک بہت ہی آرام والی نیند میں سلا دیا جائے گا، یعنی قیامت تک وہ سکون کی نیند سوتا رہے گا۔ یہ ہے مومن کی موت کے مطلب قبر کا منظر۔ موت کو تو انشاءاللہ آخرت کا تو اور آگے شروع ہوگا۔ اس کے بعد جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بھی بخاری کی 6507 رکھی تھی، تو وہی حدیث کا میں اگلا حصہ جو ہے وہ بیان کروں گی کہ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس کے نزدیک آئندہ کے لیے اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں چاہتا، بس اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ سوچئے کہ کتنا فرق ہے کہ جو انسان دنیا میں اپنی من پسند زندگی گزارتا ہے کہ جیسا میں چاہوں،
نہ وہ رب کی مانتا ہے, نہ وہ قرآن کی مانتا ہے, نہ وہ نبی کی مانتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کا منظر یہ سب بھی حدیثوں سے ہی لیا گیا ہے, مفہوم ہے سب کا, کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں خبیث روح, اے مغضوب روح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور اس کو جہنم کے عذاب کی بشارت دیتے ہیں. وہ روح کی اتنی خوفزدہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے کہ اسے باہر نہ نکلوں. تو فرشتے جو ہیں پھر اس کا ذکر آتا ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 میں ہے نا, ون نازعات غرقا, کے وہ فرشتے جو ہیں اس کو ڈبو کر مطلب اندر جا کر کھینچ کے نکالتے ہیں. وہ اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ سلاخ پہ گیلی اون لپیٹ دیا اسے کھینچا جائے, یا کسی ململ کے کپڑے کو جو ہے کانٹوں میں لپیٹ کے اس کو کھینچا جائے, اس طرح اس کو کھینچا جاتا ہے اس کی روح کو تکلیف کے ساتھ. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 اور 51 میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اور کاش آپ دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں, وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو, یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, اور جان لو بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیونکہ جب زندگی جو ہے وہ اللہ کے خلاف جو ہے گزاریں گے, اللہ کے حکموں کے خلاف گزاریں گے, خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اس طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں بھی کہا گیا ہے کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ موت کی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سختی سے بچا لے یا رب العزت. ہماری موت جب آئے تو ایسی ہے جیسے ایک مومن کی موت آتی ہے. اس وقت کافر کی روح اس قدر اس کے اندر سے اتنی غلیظ بو آ رہی ہوگی کہ جب وہ اس کو لے کے چلیں گے جیسے سڑے مردار کا ہوتا ہے, اور فرشتے اس کو سنتے ہیں, اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس خبیث روح کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہو. اور جب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون غلیظ روح ہے. تو فرشتے بتاتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے. آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے, اور اس آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول سے ہی زمین میں جو ہے پٹک دیتے ہیں اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ لو, یعنی کہ وہ رجسٹر جس کے اندر کافروں کو اور مشرکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا, کیا کہتے ہیں مومن کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ذکر جو ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4753 میں ہے. میں اس کا مفہوم پیش کر رہی ہوں. یہ خبر میں منکر نکیر جب کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ سخت خوف زدہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے اس سے وہی سوال ہوتے ہیں من ربوں کا, من نبیوں کا, ماں دینوں کا. تو کافر کہتا ہے ہا ہا لا ادری, ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا. منافق آدمی کہتا ہے, مشرک کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. منافق پھر اس کے بعد جو ہے جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کو ایک جھلک دکھائی جاتی ہے, اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس سے تم نے اپنے نفاق کی وجہ سے, اپنے شرک کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی اسے جہنم میں اس کی قیامگاہ بھی دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے آگ کا لباس پہنا دو, اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو. اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرزے اس قدر وزنی ہوتے ہیں کہ وہ اگر پہاڑ پہ مار دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی کافر پر 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قبر کا اژدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو اس جگہ زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا کبھی. ان عذابوں کے ساتھ ہی ایک عذاب اور ہوگا کہ اس کے پاس جو قبر کی دیواریں ہیں وہ اس کو بھینچیں گی, اور اس کی پسلیاں ایسی ہو جائیں گی جیسے ایک کے اندر ایک انگلیوں کو ہم پھنسا لیتے ہیں نا, اس طرح پسلی ہو جائیں گی, اور پھر دیواریں دور ہو جائیں گی, اور قیامت تک یہ عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا. پھر اس کے پاس ایک انتہائی بدصورت بدبودار آدمی ڈراؤنی شکل کا آئے گا, تو پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں, تیرے وہ برے اعمال ہوں جو تو نے دنیا میں کیے ہیں, جس میں تو نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا, اور قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں مومن کی روح جو خوش ہو کے کہتی ہے کہ مجھے جلدی سے مجھے بھیجو میرے گھر والوں کے پاس کہ میں بتاؤں, اور پھر وہ کہتے ہیں قیامت جلدی قائم ہو جائے, کیونکہ قبر میں ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آخر کیا ہوگا.
यहाँ पर काफिर को, मुशरिक को, मुनाफिक को भी पता चल जाएगा कि मेरा आखिर क्या होगा, तो वो कहेगा अल्लाह ताला क़यामत कायम ना करना। फिर उसके बाद सवाल और जवाब के बाद दोनों की रूहों को इल्लीन और सिज्जीन में जो है वो ठहरा दिया जाएगा, जहाँ पर ये अरवाह जो है क़यामत तक रहेंगी। उसके बाद जो ज़िक्र है सही बुखारी की हदीस 1379, तुमसे जब भी कोई फौत होता है तो सुबह और शाम उस पर उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो जन्नतियों में से है तो जन्नतियों में, और अगर वो जहन्नुमियों में से है तो जहन्नुमियों में। और उसे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है जब तुझे अल्लाह ताला कयामत के दिन उठाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले इस चीज से, यानी कि मुस्तकिल बिला नागा जो है चीजें उनको दिखाई जाएंगी कि ये तुम्हारा ठिकाना है। ये है कब्र की कठिन घाटी, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने कब्र से ज्यादा घबराहट वाली जगह और कोई नहीं देखी। यानी कि तिर्मिज़ी की हदीस है ये। इसी खबर के फितने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अल्लाह की पनाह तलब करने की तलकीन फरमाई है। इसे मसनद अहमद ने रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फितने कब्र से पनाह मांगने की दुआ इस तरह सिखाते जैसे कुरान पाक सिखाया करते थे। और एक हदीस है सही मुस्लिम की 588, जिसमें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तशहुद में 4 चीजों से जरूर पनाह तलब करो। वो दुआ है जो हम नमाज में सलाम फेरने से पहले पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। यानी ए अल्लाह यकीनन हम तेरी पनाह में आते हैं अज़ाब जहन्नुम से और अज़ाब कब्र से और जिंदगी के फितने से और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। ये दुआ आपने बताई कि आप दुआ पढ़ा करो, तो हम लोगों को चाहिए कि ये दुआ याद करें और इस दुआ को जरूर जो है वो पढ़ा करें। इसके बाद देखिए हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान कब्र को याद करते तो ज़ारो कतार होने, जब भी कब्र के पास से गुजरते, कब्र को किसी की देखते तो आप ज़ारो कतार होने लगते थे, आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती। क्योंकि कब्र जो है वो आखिरत की मंजिल की सबसे पहली मंजिल है। जो इसमें निजात पा गया वो आखिरत तक, आखिर तक जो है उसकी मंजिलें सारी आसान हो जाएंगी, और जो यहाँ फंस गया तो आखिरत तक के लिए उसकी मंजिलें मुश्किल हो जाएंगी। इसे तिर्मिज़ी ने जो है रिवायत किया है, मफ़हूम है हदीस का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र और आखिरत को याद करके इस कदर रोते कि चेहरे पर आपके सियाह लकीरें पड़ गईं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौत और बरज़ख के बारे में जब आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना तो ख्वाहिश करने लगे काश में एक दरख्त होता और काट दिया जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी आता है कि आप कहा करते काश मैं एक परिंदा होता और मेरा हिसाब किताब ना होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मौत का वक़्त करीब आया तो रोने लगे। लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा क्या दुनिया छोड़ने की वजह से रो रहे हो? तो फरमाते हैं नहीं, बल्कि तवील सफर और कलील ज़ादे राह की वजह से रो रहा हूँ। मैंने ऐसे मैंने ऐसे टीले पर शाम की है जिससे आगे जन्नत है, जहन्नुम मुझे नहीं मालूम मेरी मंजिल कौन सी है। कौन थे ये लोग जो इतने खौफजदा होते थे, मौत को याद करके इतने रोया करते थे? आप बताइए कौन थे ये लोग? कब्र की खौफनाक घाटी से हमारे असलाफ जिस कदर खौफजदा थे, आज हम इतने ही उससे बेखौफ और गाफिल हो चुके हैं। मतलब हम किस चीज के भरोसे बैठे हैं? क्या सोचा हुआ है हमने कि वो लोग जो मतलब एक-एक कदम सोच-सोच के उठाते थे कहीं खुदा ना करे कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ ना हो जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए, इतना ज़्यादा सोचते थे। उसके बावजूद वो डरा करते थे कि क्या होगा हमारा। और हम लोग तो जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो दिल में आ रहा है कर रहे हैं, जो अच्छा लगता है उसे अपना लेते हैं, और चाहे वो दीन की चीज़ क्यों ना हो, कितनी ज़रूरी ना हो, अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देते हैं, उसके बाद भी हम बेखौफ हैं। हमें गौर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पर कि क्या ये जो कब्र की घाटी जिस पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मौत को कसरत से याद करो, इसीलिए तो कहा है कि शायद कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हमें भी वहां जाना है। आज हम ऊपर हैं, कल नीचे होंगे। आज हम सोच रहे हैं कि ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो चला गया, कल हमारे लिए कोई पढ़ रहा होगा तो हम सोचें हमें भी वहीं जाना है। वही सवाल जवाब हमारे साथ भी होंगे। कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन उनका हाल ये है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इस वक्त एक शेर भी जो है वो मेरे याद आ रहा है, जो हम लोगों के लिए ही है
کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے واقعی میں۔ اور ہم لوگوں نے تو تمام پورا دل ہی جو ہے دنیا میں لگایا ہوا ہے، آخرت کو تو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنے والا، موت کی تیاری کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ویسے تو یہ ہے کہ کس گناہ کا جو ہے وہ کیا عذاب ہوگا، قبر کے عذاب کیا ہیں، جہنم کے کیا ہیں، جنت کی خوشنمائیاں، جنت کی خوبصورتیاں کیا ہیں، اس سے پورے درس ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کا جو ہمارا درس کا ٹاپک ہے وہ صرف سفر آخرت ہے، تو اسی لیے ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے انشاءاللہ اس طرف پڑھتے ہیں جو اگلا سفر ہمارا شروع ہوگا، یعنی کہ موت کے بعد، جب ہم موت کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اٹھائے گا، قیامت میں دوبارہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں ان کا حساب کتاب ہوگا، اور آپ سوچیے وہاں ساری نسلیں موجود ہوں گی، وہاں میں بھی ہوں گی، میرے ماں باپ بھی ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، میری اولاد بھی ہوگی، میری ساری نسلیں ہوں گی، میرے پوتا پوتی، میرے نماز، سب لوگ، سب کے سامنے حساب کتاب ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا آپ سوچیے کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ سورہ المعارج کی آیت نمبر 11 سے 15 تک ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں کیا ہے۔ اس روز عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو عمل ہوں گے بس وہی کام آئیں گے۔ تو غور جو آج جو ہمارا زور ہونا چاہیے نا، وہ اپنے عمل پہ ہونا چاہیے کہ بس وہی کام آئیں گے۔ پھر سورہ القیامہ کی آیت نمبر 6 سے 11 میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائیں گے، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یا رب العزت یا رحمان الرحیم ہمارا جو مومن لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ سارا جو سفر ہے وہ مومن لوگوں کی طرح ہو، اور ہم زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان پہ قائم رہنے والا بنا۔ طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کر بھی کہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم واقعی ہم لوگ تو بالکل ہم لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں جانا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہماری اولادوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، ہم کبھی نہیں سوچتے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ اس میں اتنی مشکلیں ہوں گی کہ جب لوگوں کو برداشت نہیں ہو پائے گا تو دعا کریں گے کہ یا رب اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی ڈال دے۔ سوچے اتنا زیادہ تکلیف، اتنی تکلیفیں برداشت کرنی ہوگی۔ قیامت کے لیے قرآن مجید میں جو آیات اور جو احادیث ہیں ان سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کتنے مشکل ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو اپنے عمل ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، اور جو نیک عمل لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی اللہ پیدا کرے گا۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے اور کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں، اللہ جیسے ہی حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم کی حدیث کے مطابق وہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق اور مغرب سے ایک عجیب سی لمبی آواز سنیں گے، اور وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی اور اضطراب کی کیفیت ہو جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ جیسے بجلی کی کڑک، اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ لوگ اس کو سن کر مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 68 میں اس طرح کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی، اور اس کے بعد وہ اتنی شدت اختیار کرے گی، یعنی کہ لوگ سارے جو ہیں وہ مر کے گر جائیں گے، مرنا شروع ہو جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں ختم ہو جائے گا، اور یہ آواز ہے اتنی بلند ہوگی تمام نظام کائنات درم برم ہونا شروع ہو جائے گا، زمین آندھی کے ہچکولے کھانے لگے گی، مطلب آندھی کی طرح جو ہے نا قندیل کی طرح ہلنے لگے گی جیسے زلزلے ہوں، پہاڑ گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق انسان جن فرشتے سب فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ملاک الموت بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد تمام جاندار ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی سورہ رحمان کی 26 اور 27، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب
ذوال جلال وال اکرام کی ذات باقی رہنے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ غافر کی آیت نمبر 16 ہے۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس سوال کا جواب دیں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ غافر کی آیت میں کا حصہ ہے، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ اور پھر مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں متکبر، جو دنیا میں جو ہے وہ قہار بنتے تھے، متکبر بنا، آج تمام لوگوں کی جو بادشاہی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا سناٹا ہوگا، وہ کتنا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ چاہے گا نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں نہ عمارتیں ہوں گی، نہ درخت ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ سمندر ہوں گے، بس ایک میدان ہوگا سفید ہموار ایک دم چٹیل میدان، اور جو اپنے رب کے نور سے روشن ہوگا۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور آسمان سے ایک خاص بارش اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، بارش ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو انسان ہے، یہ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخر میں ایک من کا ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا، یعنی کہ وہ نہیں گلتا مٹی میں، آدمی جل جائے، جلا دیا جائے یا پانی میں ڈوبے یا دبائے کسی طرح بھی ہو، لیکن وہ جو من کا ہے نا وہ اللہ کے حکم سے وہ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، ایک بیج ہوتا ہے سمجھیے، وہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر اسی منکے کے اوپر انسان کا پورا جسم بنے گا، یعنی کہ ہڈی اور پھر گوشت اور پھر کھال اور سب کچھ جو ہے وہ بن جائے گا، یعنی کہ تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 میں کیا ہے کہ تم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، اس کے بعد اور دیگر انبیاء جو ہیں وہ اٹھیں گے۔ قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو ہر کسی کا ایک الگ حال ہوگا، کافر، مشرک، فاسق، فاجر، سب الگ الگ انداز میں اٹھیں گے، کوئی اندھا ہوگا اس وقت، کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا۔ اور متکبر کے بارے میں آتا ہے، سو جو تکبر کرتا ہے نا، سمجھتا ہے اپنا آپ کو، وہ چیٹیوں کی شکل میں ہوگا، اس کو پہچانا جا رہا ہوگا، لوگوں کے سمجھے پیروں میں وہ جو ہے آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا آدھا جسم جو ہے وہ بہ رہا ہوگا اور اس کو سمیٹ سمیٹ کے چل رہے ہوں گے، یعنی کہ ہر کسی کا ان کے گناہوں کے حساب سے وہ اٹھیں گے۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ خوش بالکل روشن چہروں کی طرح اٹھیں گے، ان کی جو نماز کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، وہ اس طرح اٹھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ شہید ہیں وہ اس طرح اٹھیں گے کہ تازہ خون بہ رہا ہوگا ان کا۔ جو لوگ حالت احرام میں فوت ہوئے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور پھر اہل ایمان جو ہیں اور سب لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا دے گا۔ قبر سے اٹھنے کے بعد انسان جو ہیں، انسانوں کے اوپر دو فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو میدان حشر میں پہنچائیں گے۔ اور میدان حشر کے بارے میں جو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا شام کا علاقہ ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ پھر اس کے بعد جو ہے کافروں جو ہوں گے وہ جھنڈ کے جھنڈ جو چل رہے ہوں گے، ایک آگ ہوگی جو مشرکوں کو، منافقوں، کافروں کو لے جا رہے ہوں، جہاں وہ رکیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی، جب وہ چلیں گے تو وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے پھر چل پڑے گی۔ پھر میدان حشر میں لوگ آپ سوچئے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج جو سورج ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا اونچے ہے؟ آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل اوپر ہے سورج، اور آپ گرمی کی شدت دیکھ لیجئے کیا ہے، اور اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سوچ کے بھی جو ہے مطلب بس اللہ کی ذات ہی میں بچا سکتی ہے کہ اتنا برا حال ہوگا، لوگوں کے جسم جل رہے ہوں گے، جو دماغ ہے نا وہ ابل رہے ہوں گے، اور پسینے جو ہیں اس طرح بہ رہے ہوں گے، کسی کے پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے ناف تک پسینہ ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، منہ تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا، بھوک اور پیاس اور شدید گرمی میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں جب اتنے پریشان ہو جائیں گے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی روح پھونکی ہے آپ نے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حساب کتاب شروع کریں، ہمیں حشر کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ آئندہ ہوگا، مجھ سے جنت میں ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، اس وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش کرنے نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے جاتے ہوئے اس دن خوفزدہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد کافی لمبا ذکر، درس کافی لمبا ہو جائے گا، تمام انبیاء کے پاس وہ لوگ جائیں گے اور تمام انبیاء جو ہیں وہ اسی طرح جواب دیں گے، اور آخر میں لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ
देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, आप रब के हजूर सिफारिश कर दीजिए हमारे हिसाब किताब का, अल्लाह ताला आगाज फरमा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ आज के रोज सिफारिश के लायक मैं ही हूँ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शफात के बुलंद तरीन मुकाम मुकाम महमूद पर पहुंचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हजूर सिजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह ताला की हम्द सना करेंगे, और कब तक करते रहेंगे कुछ नहीं पता। फिर अल्लाह ताला का गुस्सा कम होगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ और सवाल करो, दिए जाओगे, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। यही शफात कुबरा होगी। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना नमाज के बाद, जो दुआ पढ़ते हैं नमाज के उसके सॉरी अजान के बाद, उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकाम महमूद की। तो यहाँ आपको मुकाम महमूद जो है वो इंशाल्लाह जो है वो दिया जाएगा, यानी कि अब जो है उसकी शुरुआत होगी, जो हिसाब किताब होगा। शफात कुबरा की मंजूरी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद से मैदान हशर में वापस पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ जो है वो मैदान हशर में नजूल फरमाएंगे। 8 फरिश्ते जो हैं वो आपका अर्श थामे हुए होंगे। दोनों तरफ फरिश्तों की जमीन के दोनों किनारों पे जो फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे सफ लगाए हुए। अब अदालत इलाही कायम हो जाएगी। आप सोचिए पूरा मरहला, मतलब आप ये सोच तसव्वुर करके चलिए कि हम वहां पे होंगे, मतलब तसव्वुर में लाके सोचिए किस तरह होगा। सब लोग इतनी परेशानी में होंगे, बेलिबास होंगे, पर किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। रसूल हजरत आयशा ने एक बार कहा था कि अल्लाह के रसूल, सब लोग बरहना, तो आपने कहा वहां इतनी मुश्किल होगी कोई किसी की तरफ देखकर नहीं। तो उसके बाद जो है अदालत कायम हो जाएगी और उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि लोगों में उनका नाम अमाल तकसीम कर दिया जाए। अब नाम अमाल तकसीम होंगे। अब उसके बाद जो लोग मोमिन हैं, अहले ईमान हैं, तो उनके सामने से यानी कि दाएं हाथ में जो है नाम अमाल दिए जाएंगे। वो देखकर वो खुश हो जाएंगे। और जो मुनाफिक होंगे, मुशरिक होंगे, काफिर होंगे, उनका नाम अमाल उनके पीठ के पीछे उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। देखिए तमाम मरहले में उनको पहले ही पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या क्या होना है। अब जब उसके ऊपर नजर डालेंगे तो उसके बारे में जो मोमिन लोग हैं, जब वो अपने नाम अमाल पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे होता है ना कि जब किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है और सब में प्लस हो उसके सारे सब्जेक्ट्स में, तो क्या होता है वो खुश होकर सबको दिखाते हैं। देखिए घर में भी जो लोग मिलने आते हैं ना, माँ बाप को दिखाता है, माँ बाप भी खुश होकर दिखाते हैं, बच्चा भी कि देखो सब में प्लस आया, सब में। इसी तरह वो भी अपना नाम अमाल सबको दिखाएगा। और इसके सूर्य अल-हाक़ा की आयत नंबर 19 में इसका जिक्र है कि लोगों आओ और मेरा नाम अमाल पढ़ो। वो खुश होकर कहेंगे आओ और मेरा नाम अमाल पढ़ो। लेकिन उसके बाद जो काफिर, जो मुश्रिक, जो मुनाफिक होंगे, उनका क्या हाल होगा। सो आयत नंबर, इसी सूरत की आयत नंबर 25 और 26 में है कि वो कहेंगे काश हमें अपना नाम अमाल न दिया जाता, काश हम न जानते कि हमारा हिसाब क्या होगा। मतलब वो खौफजदा होंगे। तो उनको जो दिया जाएगा जाहिर सी बात है उसमें सब कुछ वो मौजूद होगा जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया। और वो हैरान हो जाएंगे कि इसमें तो एक जर्रा बराबर चीज नहीं छूटी, जो हमने भी करके हम जिंदगी में भूल गए वो भी इसमें मौजूद है सब कुछ। उसके बाद सूरे अल कहफ की आयत नंबर 49 में है, वो कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये नाम अमाल कैसा है, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं है जिसमें शामिल ना हो। आमाल नामों की जब तकसीम हो जाएगी उसके बाद सबसे पहले मुश्रिकों से पूछा जाएगा, उनसे कहा जाएगा, वो कसम खाएंगे। सूरे अंबिया की आयत नंबर 23 में है, क्या कहेंगे वे, वल्लाहि रब्बना मा कुन्ना मुशरिकीन, के वो कहेंगे कि हमने तो कभी शिरक नहीं किया। यहाँ पर देखिए किसी का ये किसी का माइक खुला है, प्लीज जरा ये बंद कर दीजिए, बहुत आवाजें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हमने तो कभी शिरक किया ही नहीं है। तो फिर उनके सामने जो करामन कातिबीन हैं, जो हमारे साथ फरिश्ते दो हमेशा होते हैं, उनका जो नाम अमाल जो उन्होंने लिखा हुआ होता है वो पेश किया जाएगा। वो कहेंगे, मुश्रिक कहेंगे नहीं आज हम इसका यकीन नहीं करते। फिर उनके सामने उस वक्त के जो औलिया होंगे, अंबिया होंगे, वो गवाही देंगे तो उनका भी यकीन नहीं करेंगे। उसके बाद वो मजार, वो कब्रें, वो पीर, वो सब पेश किए जाएंगे, वो गवाही देंगे। वो कहेंगे नहीं आज हम सिर्फ अपनी गवाही अपने लिए मानेंगे, हम किसी की गवाही नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे, जबान को अल्लाह मोहर लगा देंगे और फिर उनके जिस्म का रोआ रोआ उसके खिलाफ गवाही देगा कि हाँ इसने शिरक किया। और फिर मुशरिक जो हैं अपने आज़ा जो है उनको लान तान करेंगे और कहेंगे कि हम तो तुम्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश कर रहे थे, और तुम जो है, तो वो क्या कहेंगे
کہ جس اللہ نے تمہیں قوت گواہی عطا فرمائی تھی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم تو جو اللہ پوچھے گا سچ بولیں گے. اس کے بعد جب ایک منافق کا نمبر آئے گا اللہ تعالیٰ منافق سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں عزت, حکومت, اہل و عیال اور دولت نہیں دیا تھا, تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں, اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو خوب نمازیں پڑھی ہیں, میں تو نمازیں پڑھتا تھا, میں تو صدقہ کرتا تھا, خیرات کرتا تھا اور زکوٰۃ بھی دیتا تھا. وہ اپنی تعریف میں دنیا جہان جو ہے نا وہ ایک کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ذرا ٹھہرو, ہم کچھ اور گواہ لے آئے. تو منافق دل میں سوچا گا کہ میں تو سب کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا, میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا, تو ظاہر سی بات ہے میرے حق میں ہی لوگ گواہی کریں گے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ زبان کو مہر لگا دیں گے, اس کے جسم کے عضو جو ہیں وہ بولیں گے, سب سے پہلے ران اس کی گواہی دے گی, اس کے بعد فرحانہ باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ میں سے کسی اور کو آ رہی ہے آواز؟ کسی کو نہیں آ رہی. نہیں آ رہی, نہیں آ رہی, بالکل نہیں آ رہی. آئی تھنک فرحانہ باجی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیں. آئی تھنک انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہوا ہے. فرحانہ باجی ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ جوائن کر لیں گی, پلیز آپ لوگ کنیکٹڈ رہیے. کر رہی تھی وہ آپ کو آواز جا رہی تھی یا نہیں؟ خیر اہل ایمان کا جب مومنوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کرے گا, وہ سبحان اللہ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کریں گے کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دامن میں لے لیں گے. یہ وہ مومن ہوں گے کہ دیکھیں جو دنیا میں جو ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ تو چل رہے ہیں, چاہ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ظاہر بات ہے انسان ہے, اللہ نے نفس ایسا بنایا, بار بار گناہوں کی طرف جاتا ہے, لیکن وہ اس گناہ پہ ڈٹتے نہیں ہیں, وہ توبہ کرتے ہیں. کسی کے ساتھ اس سے زیادتی ہو جاتی ہے, وہ فوراً سے معافی مانگ لیتے ہیں, اور بار بار غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنے پیار سے ان سے پوچھے گا ان سے کہ کیا تم سے فلاں گناہ ہوا تھا نا, جیسے پیار سے پوچھ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کیا تم سے گناہ ہوا تھا, تو کیا فرم کہے گا ہاں اللہ مجھ سے گناہ ہوا تھا. وہ منع نہیں کرے گا کیونکہ یہاں بھی اس نے اللہ کے ساتھ زندگی, وہاں بھی وہ نادم ہو رہا ہوگا جبکہ توبہ بھی کی ہوگی, تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہ پوچھے گا کیا تم سے گناہ ہوئے تھے, تو وہ شرمندہ ہو رہا ہوگا اور کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوئے, اور وہ سوچے گا اب ضرور میں ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں پردہ ڈال رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے, یا رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کیونکہ بہت گناہ گار خطا کار ہیں. وہاں سوچے سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر جو ہیں ہم لوگ, ظاہر سی بات ہے دیکھیے توبہ اور استغفار بہت بڑی چیز ہے. جو یہاں توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتا ہے, اگر کسی کے ساتھ اس کی زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے بہت رحمت کا جو ہے وہ رحمت, اللہ تعالیٰ رحم جو ہے رحمت کے ساتھ پیش آئے گا. اس کے بعد جرم ثابت ہونے کے بعد جو کافر ہوں گے, جو منافق ہوں گے, مشرک ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ چند لمحوں کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو کہ ہم کچھ نیک عمل کر لیں, توبہ کر لیں. اتنی بڑی چیز ہے دیکھیے توبہ, کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن پھر ان سے بتا دیا جائے گا کہ نہیں, وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے, اب جو تم کر کے آئے ہو اس کا تمہیں جو ہے مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ہے کافر کہیں گے, مشرک کہیں گے, جو منافق کہیں گے کہ ہم نے نہیں گناہ کیا بلکہ ہمارے گناہ کے ذمہ دار وہ پیر اولیاء تھے جنہوں نے ہمیں بھٹکایا, انہیں زیادہ گناہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, جو کسی بھی گناہ کے لیے کسی کو اکسائے گا اسے اکسانے کا گناہ دیا جائے گا, اور جو گناہ کرے گا اس کو اکسانے میں آ کر اسے گناہ کرنے کا دیا جائے گا, یعنی کوئی بچے گا نہیں وہاں پر. اس کے بعد اب جو ہے میں ذکر دیکھیے, آج میں نے جو ہے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ اسی لیے رکھا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم میرا 5-10 منٹ اوپر لگے گا انشاءاللہ. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب اس کو ایک تصور میں لے کے چلیے, کوئی خدا نہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی حدیث میں لکھا ہے کوئی, اب صرف ایک تصوراتی چیز سمجھ میں جلدی آ جائے گا کہ آپ یہ سوچئے اب یہاں پر کیا ہوگا, اب حساب کتاب شروع ہوگا دوبارہ.
आप ये भी सोचिए सबसे पहला दरवाजा, यानी कि जब हम जा रहे हैं आखिरत में, यानी कि हमें जन्नत में जाना है या किसी का खुदा ना करे जहन्नुम का फैसला होना, तो सबसे पहला दरवाजा कौन सा आएगा? आप सोचिए दरवाजा है, आप तसव्वुर करेंगे हम वहां पे मौजूद हैं, उसको होगा तौहीद, यानी कि तौहीद का दरवाजा सबसे पहला होगा। अगर कोई उसमें पास हो गया, यानी कि अगर किसी ने शिर्क नहीं किया, किसी तरह से भी अल्लाह के साथ किसी को नहीं मिलाया, सिर्फ मांगा तो अल्लाह से, सिजदा किया तो अल्लाह के लिए, हाथ उठाए तो अल्लाह के लिए, तो दिया तो अल्लाह के लिए, तो वो चीज जो है वो वहां पास हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना करे किसी ने शिर्क किया, तो वो दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा और वो वहीं से सीधे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो अगर कोई यहाँ पे पास हो गया, यानी कि तौहीद का दरवाजा, सबसे पहला तौहीद के लिए सवाल होगा। जब वो तौहीद के सवाल के बाद आगे बढ़ेगा, तो दूसरा जो सवाल होगा, यानी दूसरा दरवाजा जो आएगा, वो आएगा नमाज का। और हदीसें भी आपने सबने पढ़ी होंगी कि नमाज को कहा गया है कि नमाज जो है वो नामे अमाल की कुंजी है, यानी कि नामे अमाल खोले ही उससे जाएंगे। तो उसके बाद जो दूसरा जो स्टेप आएगा हमारा, वो आएगा नमाज के बारे में, कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो अब हम सोच लें कि अल्लाह ना करे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि हम लोग जो सुन रहे हैं सब लोग नमाज पढ़ते होंगे। लेकिन खुदा ना करे अगर हम या हमारे घर में कोई भी, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई शौहर कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, तो जरूर उनको कहें, क्योंकि नमाज का हिसाब जो है वो फौरन तौहीद के बाद होगा। उसके बाद फिर हकूकुल अल्लाह सारे तमाम नमाज है, जैसे रोजा, ज़कात, खैरात, जिक्र। उसके बाद जो इंसान ने गुनाह किए होंगे, जैसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, जैसे सूद लिया होगा, इसके अलावा रियाकारी, जुल्म किया होगा किसी के ऊपर, सूद खाया होगा, कतल रहमी की होगी, कत्ल किया होगा, गीबत, चोरी, हक तलफी, ये तमाम गुनाहों की एक लिस्ट है पूरी, यानी कि वो गुनाह, और अगर उसमें वो पास हो गया, तो फिर आगे वो जाएगा। अब जो दूसरा मरहला आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद यानी कि उसको जो हक अदा करने थे उसने किए या नहीं किया, यानी कि माँ बाप के हक, औलाद के हक, शौहर के हक, शौहर है तो बीवी के हक, पड़ोसियों के हक, यतीमों के हक, हर किसी के हक अदा किए या नहीं किए। खुदा ना करे किसी का माल तो नहीं खा लिया, किसी की गीबत तो नहीं की बिला वजह, किसी पे तोहमत तो नहीं लगाई, किसी की चुगली तो नहीं की। ये तमाम हकूकुल इबाद में है। एक हदीस बयान करना चाहूंगी, मुस्लिम की हदीस है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, मुफलिस तो वही है जिसके पास दरम और दिनार ना हो, दुनिया का मालूम मता ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो कयामत के रोज नमाज, रोजा, ज़कात जैसे अमाल लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी को मारा होगा, चुनाचा उसकी नेकियां हकदारों में तकसीम कर दी जाएंगी। सोचिए कितना वाकई वो इंसान बदनसीब होगा। और हकदार फिर भी बाकी रहेंगे, तो हकदारों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और बालाखिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। आप वाकई कितना बदनसीब इंसान होगा कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि वाकई वो माशाल्लाह से नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं, जिक्र भी अल्लाह का बहुत करते हैं, लेकिन अखलाक उनके कैसे हैं? किसी का हक मार लिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की गिबत कर ली, किसी पे तोहमत लगा दी, किसी का किसी चीज पे, मतलब सोचिए लोग तो बड़ी-बड़ी चीजें, जेवर, फ्लैट, आपके बड़ी-बड़ी चीजें लोगों की हथिया लेते हैं। और वसीयत आजकल तो, मतलब वसीयत को तो मैं बहुत देख रही हूँ कि जब अगर किसी कोई फौत हो जाता है और वो वसीयत नहीं करता, तो जो जिनके हाथ में जो आता है वो ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है वसीयत का, यानी कि बेटों को भी दी जाएगी, बेटियों को भी दी जाएगी। वहां पर क्या होता है, जिसके जो हाथ लगा वो उसे हथिया लेता है। और वसीयत ये नहीं पता कि अल्लाह ताला के यहाँ जो रायजुल वक्त सिक्का होगा वो नेकियां होंगी। वहां कोई दरमो दिनार नहीं काम आएंगे कि दरहम देकर छूट जाएंगे हम लोग। वहां तो नेकियां, जो कुछ हमने यहाँ किया है, हमने इतनी नेकियां की, अंबार लगा होगा, लेकिन वहां ये सब क्या होगा तो क्या होगा, नेकियां देती जाएंगी। एक आएगा कि मेरा इसने ये हक अदा नहीं किया, मेरा ये हक अदा नहीं किया, मेरा ये नहीं, मुझे गाली दी, मेरा दिल दुखाया था, मेरे साथ ये किया था, और नेकियां जाती रहेंगी। हत्ता ये इस हदीस से साबित होता है कि तमाम नेकियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला नेकियां खत्म हो गई, तो होगा तो फिर उनके जहां जो जो हकदार खड़े हैं उनके गुनाह इसके उसमें डाल दो, अब गुनाहों का अंबार लग जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमें शुमार ना करना। तो यानी कि हकूकुल इबाद कितना जरूरी है। आज मैंने बताया ना, आज बहुत आसान है अगर किसी का हक मारा है, चाहे वो मालो दौलत में हो, चाहे हमने किसी की क्या कहते जमीन जायदाद में हक मार लिया, कब्जाए बैठे हो हम लोग, या खुदा ना करे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा है पीलू की लकड़ी क्या हैसियत है, जैसे दातून होती है, मिसवाक होती है, ये भी बिना इजाजत किसी की ले ली, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो अब हम सोचें, खुदा ना करे अगर किसी का कुछ भी लिया है,
تو اس کا وہ حق اس کو واپس کریں, اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے غیبت کی, تہمت کی, تو معافی مانگیں. یہاں انا تو ہماری ضرور سامنے آئے گی, لیکن وہ انا, اس انا کو ختم کرنا آسان ہے. وہ مال و دولت جو ہم نے لوگوں کے قبضائی ہوئی ہے وہ دینی آسان ہے, وہاں تو نیکیاں جائیں گی. آپ سوچ لیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہاں یا تو نیکیاں ہم دیں اپنی, ایک تو نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی نہیں, ہم دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے, ہم تو پورا کے پورے دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جو ہوں گی تو وہ ہم ایسے گنوا دیں گے. تو اسی لیے یہیں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں, جس سے کہ جو نیکیاں ہیں وہ کم سے کم ہماری جو خود نے ہم نے کمائی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں رہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے, اب جب سب یہ سب معاملہ ہو جائے گا نا, یعنی کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی, ان کے گناہ ان کو ڈال دیے جائیں گے, یعنی کہ سب کچھ بٹوارے ہو جائیں گے. اب میزان قائم کی جائے گی, یعنی کہ اب سب فائنل ہو جائے گا کہ جس کے پاس جو ہے وہ فائنل ہوگا, یعنی کہ اب اس کے کوئی حقدار نہیں رہے گا. اب میزان قائم ہوگی, اور میزان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, 3 جگہوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا. اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوگی تو سارے میدان حشر میں کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا. اب آپ سوچ لیں کہ ہم لوگ کتنا مرے جاتے ہیں لوگوں کے لیے, گناہ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. آپ سوچئے, نہ باپ کمائے گا, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ بیوی. ہاں جو حق ہے وہ تو ادا کرنے, یہ نہ سوچے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں, وہ تو جو اللہ نے حق رکھے وہ بھی نیکیوں کے اندر ہیں, ان کے حق میں ادا کرنی ہے, لیکن وہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیک اعمال کرنے والا بنائے. اس کے بعد پھر اب جب میزان میں سب کچھ تل جائے گا تو اب ایسے نہیں جہنم جنت میں بھیجا جائے گا, بلکہ اب پل صراط کو قائم کیا جائے گا. وہ جہنم کے اوپر, آپ سب نے سنا ہوا, اس میں ڈیٹیل بہت لمبی نہیں لوں گی, کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا جو ہے وہ ہے, اور اس کے اوپر سب کو گزرنا ہوگا. اور وہاں پہ انسان کو عقیدے اور اعمال کے حساب سے ان کو رفتار اور ان کو روشنی دی جائے گی. کسی کے پاس 2 مشالیں ہوں گی, اور وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ گھوڑے کی رفتار سے جو گزر جائے گا. کسی کے پاس 1 مشال ہوگی, کسی کے پاس ایسی ہوگی کبھی لائٹ جل رہی ہوگی کبھی بجھ رہی ہوگی, کسی کے پاس ٹمٹماتے چراغ ہوں گے. جو آخری روشنی ہوگی نا, جو سب سے کم ہوگی, وہ ایسی ہوگی کہ اس انگوٹھے کے اوپر جو ناخن ہے نا, وہاں پہ انگوٹھے پہ ہلکی سی روشنی ہوگی. اور کچھ لوگ پیر رکھتے ہی جو ہے گر جائیں گے, اور اس میں ہک لگے ہوں گے باقاعدہ, وہ کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے. کہتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا کہ جو بچے ہیں نا والدین سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں اس کی تیاری کیوں نہیں کروائی. اور آج ہم سوچتے ہیں محبت یہ ہے کہ بچہ جو چاہے وہ اس کو دو. آپ سوچیں وہاں ہم بھی پلسرات سے گزریں گے اور ہماری اولاد کو بھی گزرنا ہوگا, تو وہاں کی تیاری ہمیں کروانی ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ جو بچہ چاہ رہا ہے وہ کریں, بلکہ وہاں کی تیاری کروائیں بچوں کو. اور وہ جو دعا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8, وہاں پہ وہ لوگ دعا پڑھ رہے ہوں گے. آج بھی ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, کہ ہمارے پروردگار ہمارے نور آخر تک قائم رکھ, ہمیں بخش دے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ دعا ہمیں بہت بہت پڑھنی چاہیے کثرت سے. اور وہاں پر ایک سناٹا ہوگا, خوف کی کیفیت ہوگی, اور تمام انبیاء کرام کی زبان سے ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہوگی, ربی سلم, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. پھر اس کے بعد جب پل صراط پورا ہو جائے گا, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جو مومن ہوں گے اور جن کو اللہ چاہے گا, اللہ کی ہر چیز میں تو اللہ کی رحمت چاہیے ہوگی, خالی اپنے اعمال پہ بھی نہیں ہم جا سکتے, اللہ کی رحمت ہوگی, وہ سارے پھر پل صراط کو پار کریں گے. اب اس کا آخری حصہ آئے گا پل صراط کا, اس کا نام ہے قنطرہ. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے بچائے, سب کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے, جنہیں جہنم میں گرنا ہوگا وہ اس میں گر جائیں گے. اب آخر میں جو جنتی ہیں وہ رہ جائیں گے بس. اب مقام قنطرہ پہ وہ آ جائیں گے. اب مقام قنطرہ پہ سب کو روک لیا جائے گا, اور وہاں پہ سب کے دل صاف کیے جائیں گے. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ جب سب لوگ ہی جنتی ہیں, مومن ہیں, اتنے چیزیں پار کر کے آ رہے ہیں, دل میں کس سے کبورت ہوگی, دل تو صاف ہوں گے نا. تو دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو کس نے کیا, حبشی نے, اور کلیجہ کس نے کہا, ہندا نے. بعد میں دونوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ چیز تو آپ نے کی تھی نا, تو یہ تو دلوں میں ہوگی نا. ایسے ہی اگر کسی نے کسی کے ساتھ بہت زیادتی کی اور بعد میں اس نے معافی مانگ لی, اللہ سے بھی معافی مانگ لی, اس انسان سے بھی معافی مانگ رہا ہے, وہ معافی مانگ رہا ہے, اس نے معاف تو کر دیا لیکن دل کے اندر اس کے ہے بھی باقی, اور اس کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے یا مشرک ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, پھر وہ ایمان لے آیا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ جو ایمان لائے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ حدیث بھی ہے. تو اب گناہ تو سارے معاف ہو گئے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں, ظاہر سی بات ان کے دلوں میں ہوگی چیز, تو لیکن وہ بھی ہو سکے وہ بھی جنتی ہوں گے اور یہ بھی جنتی ہوں گے, یعنی کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے اور یہ بھی جنت میں جائیں گے, دونوں جنت میں جائیں گے. یعنی کہ حضرت حمزہ جب جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے, وہ حبشی بھی جنت میں جائے گا, اور حضرت ہندا سب جنت میں جائیں گے, کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. تو
تو اس طرح وہاں لوگوں کے دلوں کو صاف کیا جائے گا, جس کے دل میں ذرا سی بھی کسی کے لیے برائی ہے, یعنی کہ پاک صاف ہو کے سب لوگ جائیں گے. اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی امت کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے, سبحان اللہ. پھر اور دیگر انبیاء کی جو امت ہے ان کے ساتھ داخل ہوگی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کی بڑی تعداد جو امت کی وہاں نہیں ہے, تو آپ سجدے میں گر جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے, اور پھر ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ, اور آپ کی امت میں جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال لاؤ, سبحان اللہ. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, ان کے ساتھ ان کے اور جو اس وقت کے اولیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں وہ سب لوگ ساتھ لے کے جائیں گے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ جاؤ اور تم اپنے رشتہ داروں کو, جن کے اور اپنے عزیزوں کو, اقارب کو, جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے, ان کو جہنم سے نکال لاؤ. تو جہنم سے آ جائیں گے. پھر اور انبیاء جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں گے, وہ بھی اپنی امتوں کو لائیں گے, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. لیکن ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جہنم میں. آپ پھر سے آپ سوچیں کتنی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ جنت میں تھے, آپ کے تمام بیویاں, آپ کے بچے, آپ کے دوست احباب سب جنت میں تھے آپ کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود آپ اپنی امت, میری امت سوچیے, آپ آرام سے نہیں بیٹھا جنت میں. اور ہم دیکھیے سنتوں کو ہم کیسے چھوڑتے ہیں, نہیں تو سنتی تو ہے, کیا کریں. اور وہاں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پھر سجدے میں گر جاتے ہیں, طویل مدت تک, پتہ نہیں کتنی لمبی مدت تک آپ سجدے میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ, جس کی زندگی میں ایک بار بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اسے بھی نکال لاؤ. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہیں پتا کتنا لمبا وقت ہوگا وہ. اس کے بعد ان سب کو لیا جائے گا, پھر تمام اہل جنت کو جو ہے وہ اور اہل جہنم کو اکٹھا کیا جائے گا, اور پھر موت کو ایک سفید جو یہ مینڈا ہوتا ہے نا, سفید مینڈے کی شکل میں لا کر قتل مطلب اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر یعنی کہ موت کو ذبح کر دیا. اب جو لوگ جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, جو جہنم میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا, پھر کبھی موت کسی کی نہیں آئے گی. یہ ہے جنت اور جہنم جو ہے اس کی گھاٹی, جس کا میں نے پورا کا پورا آپ کا ذکر کیا. اب ہم آخری حصہ لیتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, کہ اب ہم آخری حصہ لیتے ہیں کہ اب ہم اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. اب ہم غور و فکر کریں اپنے لیے کیا کر رہے ہیں ہم تیاری, کیونکہ سارا کا سارا مطلب دیکھیے پیپر جو ہے نا وہ تو پورا کا پورا آؤٹ ہوا ہے کہ کس عمل کا کیا ملے گا. آپ کتنا سبحان اللہ پیارا جو ہے وہ طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ کرے گا. قبر ہو, جب سورج اتنا نیچے آ جائے گا تو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان لوگوں کو, کتنا پیارا اللہ معاملہ کرے گا. ان کے گناہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں اللہ تعالیٰ نشر کریں گے. گناہ جو مشرک ہوں گے, گناہ گار ہوں گے, ان کو سب کے سامنے نشر ہو جائیں گے. مومنوں کے تو گناہ بھی اللہ تعالیٰ ایک اپنی رحمت کے پردے میں ان کو دکھائیں گے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا چل پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہم زندہ ہیں, کچھ نہیں پتا کب کل زندہ ہوں گے نہیں. جو لوگ مر چکے ان کی تو سوچے قیامت قائم ہو چکی. تو اب ہم ان کے لیے کیا کریں, ہم ان کے لیے دیکھیں صدقہ خیرات کریں, اور اس کے علاوہ مغفرت کی جو دعائیں ہیں وہ کثرت سے ان کے لیے پڑھیں. جو بھی ہمارے چاہنے والے اللہ کے پاس چلے گئے, بہت ہی پیاری دعا ہے, صحیح مسلم کی ہے 2130. مجھے یہ دعا بہت زیادہ پسند ہے. اچھا آپ نے کون سی دعا ڈالی, اللہم اغفر, یہ نہیں میں دوسری دعا پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ, کیونکہ بہت ساری دعائیں ہیں جو مغفرت کی ہیں, ان میں سے یہ والی دعا مجھے بہت پسند ہے جو میں نے بتایا مسلم کی ہے. اللہم اغفر لہ ورفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقیبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ اسے معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما, اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو ہی ان کا خلیفہ بن جا. یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے, اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما, اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما. سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے. تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں, اور اس کے بعد الحمدللہ جو گناہ ہو چکے, اب یہ نہ سوچے اب کیا ہوگا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, نہیں بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے توبہ کر لو اور پلٹ کے آ جاؤ. تو ہم تمام گناہوں کو چھوڑیں, استغفار کریں, اور پلٹ کے جو ہیں وہ واپس آ جائیں اللہ. اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, تو ہمیں اللہ کے سچے بندے بننا ہے, قرآن مجید کے حساب سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے زندگی گزارنی ہے, نہ بدعت کرنی ہے, نہ شرک کرنا ہے. اور ایسا کرنے کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جنتی ہیں, کیونکہ آگے اللہ کی رحمت ہوگی. کیونکہ ہم اپنے عمل پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے عمل ایسے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, نہیں. اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دینا. عمل کے حساب سے تو پھر کوئی بھی نہیں جا پائے گا, کیونکہ ہمارے عمل اس قابل ہے ہی نہیں. تو اللہ سے رحمت کی بہت دعا کریں, اور اپنی زندگیوں کو ہم لوگ جو ہیں وہ بدلیں,
چلیے یہیں پہ آپ سفر آخرت میں نے پورا کا پورا جب موت ہوگی موت سے لے کے آخری تک کا بیان کر دیا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سفر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آج کچھ لوگوں نے خاص طور سے میرے سے کہا تھا دعا کے لیے کہ بھئی دعا کروا دیجیے گا, تو انشاءاللہ آج ہم دعا کر لیتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی بار سے دعا نہیں ہو رہی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا احد یا صمد یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ یا رحمان الرحیم, یا اللہ تو بہت محبت کرنے والا رب ہے. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت خطا کار ہیں یا اللہ, لیکن یا اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں سے بڑھ کے تیری رحمت ہے. یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے والوں میں ہمیں, یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں رکھ لے. یا رب العزت یا رحمان الرحیم, جو دعا میں نے ابھی پڑھی تھی, یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا. یا رحمان الرحیم یا کریم تو بہت بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. یا اللہ یا پاک پروردگار, اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا وممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یا اللہ ہمیں بچا لینا. یا اللہ یا رحمان الرحیم یا کریم, یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ یا رحمان الرحیم جہنم کی آگ سے اللہ بچا لینا ہمیں. یا اللہ اس دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچا لینا. یا رحمان الرحیم ہمارے پہ رحم فرما دینا. یا اللہ ہمارے پہ رحم فرما دینا. یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما دینا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یا رحمان الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان الرحیم یا اللہ میری جو دوست ہیں نگہت جو ہماری بہت مدد کرتی ہیں درس کرنے میں, یا رحمان الرحیم پچھلے دن ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا. یا اللہ ان کو بھی, یا اللہ میرے والدین کو, میرے بھائی کو, یا اللہ اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے میرے سے کہا ہے اور جو میری بہنیں درس سن رہی ہیں, یا اللہ جس کے جو تیرے پاس چلے گئے ہیں, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا, ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا. یا اللہ ان کی بھی اور ہم سب جو زندہ ہیں ہمیں بھی, یا اللہ قبر کے ہر عذاب سے بچا لینا. یا اللہ ہم سب کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دینا. یا رحمان الرحیم جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے سائے کے علاوہ, اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا. یا اللہ جنت الفردوس میں جو تیرے پاس چلے گئے انہیں بھی اور ہمیں بھی, یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دینا. یا اللہ یا رحمان الرحیم تیری رحمت چاہیے. یا اللہ تیری رحمت چاہیے, ہمارے عمل جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں. یا اللہ یا رحمان الرحیم یا کریم, یا اللہ میری جو دوست ہے, یا اللہ میری درد سن رہی ہیں اس وقت, میری دوست کی پھوپھی, انہوں نے خاص طور سے کہا ہے ان کو ایک مہلک بیماری ہو گئی ہے. یا اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کی بیماری کو پورے طور پہ ختم کر دے. یا اللہ اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں یا اللہ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح سعادت مند اور دیندار بنا دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اختلافات ہیں ان میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ یا رحمان الرحیم جن کے گھروں میں جوان بچے ہیں ان کو بہترین جوڑے عطا کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے شرک ہو گیا, بدعت ہو گئی, گناہ ہو گئے انہیں معاف فرما دے. یا اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رہیں اور موت آئے تو ایمان پہ آئے. یا اللہ کلمہ نصیب ہو. یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. یا اللہ سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر. یا اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو. یا اللہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یا اللہ ہمارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ جو بہنیں میری جنہوں نے درس سنا ہے یہاں پہ,
یا جو چاہتی تھی سننا نہیں سن پائیں یا اللہ، اور تمام مومن مومنات کو یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں یا اللہ، تو جانتا ہے سب کی پریشانیاں یا اللہ، تو جانتا ہے سب کی دعائیں یا اللہ، تو جانتا ہے سب کی جائز آرزوئیں یا اللہ، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، یا رحمن الرحیم یا کریم یا اللہ، تمام دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ اس آزمائش سے مسلمانوں کو بچا لے یا اللہ، اس آزمائش سے مسلمانوں کو بچا لے یا رحمن الرحیم یا کریم یا اللہ، مسلمانوں کے یا اللہ ایمان کی یا اللہ عزتوں کی یا اللہ جانوں کی مالوں کی عزت فرما دے یا اللہ یا اللہ ان کی امانت دے دے یا اللہ، ان کو اپنے امان میں لے لے یا اللہ، اپنے امان میں لے لے یا اللہ، حفاظت فرما ان کی جانوں کی مالوں کی عزتوں کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، حلال رزق دے یا اللہ، حلال رزق دینا یا اللہ، یا رحمان الرحیم یا کریم یا اللہ، یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ، صرف ہم اس درس سننے والا یا مجھے صرف درس بیان کرنے والا نہ بنا یا اللہ، ہم اس پہ عمل کرنے والا بنا یا اللہ، ہماری زندگی کو اس حساب سے بنا دے جس طرح یا اللہ تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں ایک مومن کی زندگی بنائی ہے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو سن لے یا رحمان الرحیم یا کریم یا پروردگار یا رب العزت، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امین رب العالمین۔ چلیے آج ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ۔